اب رسول پاک کا ایک حدیث آخر میں سنتے چلیے، اس کے بعد ہم اپنے اس تقریر کو ابھی بند کریں گے، پھر ہم لوگ ترنم سے کچھ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث جب جب میرے نظر سے گزرتا ہے تو ایک کہیے کہ ایک کچھ ہونے لگتا ہے۔ آپ بھی ذرا سنیے گا واسی صاحب، توجہ کریے گا اور اس پر اصلاح کیجیے گا ہم کو۔ رسول پاک فرماتے ہیں، حدیث سنن ابو داؤد 4599 میں، رسول پاک فرماتے ہیں سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا اور اللہ ہی کے واسطے بغض اور عداوت رکھنا ہے۔ سب سے افضل عمل اللہ کے واسطے محبت کرنا ہے اور اللہ کے واسطے ہی بغض اور عداوت رکھنا ہے۔ حدیث نمبر 4599 سنن ابو داؤد۔ محبت کرنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ کے واسطے چلیے بھائی سب سے محبت رکھیں گے، لیکن اللہ کے واسطے بغض اور عداوت کیسے رکھیں گے، یہ سمجھ سے اوپر جاتا ہے۔ ذرا سا اپنا اپنا ذہن پر سب لوگ زور ڈالیے اور ہم کو بھی بتائیے گا، اور آپ بھی کچھ جیرا کیجیے گا۔ سب سے محبت رکھیں گے، اس سے محبت، ان سے محبت، ان سے محبت، ساری مخلوق سے محبت واسطے اللہ کے، اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ لیکن اللہ کے واسطے بغض اور عداوت کیسے رکھیں گے؟ ہاں بالکل صحیح کہا ماسٹر صاحب نے، یعنی جو اللہ کا دشمن، جو رسول کا دشمن، یعنی منافق جو اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن اور ہمارے پیر کا دشمن، اولیاء اللہ کا دشمن، ان کے چلنے والے طور طریقے کا دشمن، اس سے ہم کو کیا رکھنا ہے؟ محبت نہیں رکھنا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ہم کو محبت نہیں رکھنا، ہم کو اس سے بغض اور عداوت رکھنا ہے، اور یہ افضل عمل ہے۔ اس کو کوٹ کیجئے، یہ افضل عمل ہے۔ اب کہیے گا بغض اور عداوت اچھا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ بغض عداوت مطلب یہ نہیں کہ نیگیٹو سینس میں، بغض اور عداوت ہم کو رکھنا ہے اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ۔ تم سے میرا بھیا 36 کا آنکڑا رہے گا، تمہارے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تم سے میرا ایک ہی معاملہ ہے، تلوار کا۔ تم سے میرا ایک ہی ساز ہے، تلوار کا۔ کیوں؟ کہ تم اہل بیت کے خاندان رسول کے دشمن ہو، اور جو خاندان رسول کا دشمن، اہل بیت کا دشمن، صوفیاء کرام کا دشمن، اللہ والوں کا دشمن، اللہ رسول کا دشمن، وہ میرا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہ گئی کہ یہ بات ہم لوگ ہندوستان میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ نہیں۔ ہندوستان میں ہمارے لیے قانون ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، لیکن بغض اور عداوت تو رکھ ہی سکتے ہیں نا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، ہم ہندوستان میں کبھی اس طرح کی بات ایسی ویسی نہیں کر سکتے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، جو وہاں اسلامی ممالک میں ہو رہا ہے وہ کر دوں گا۔ وہ لفظ بھی نکالنا یہاں جو ہے قانوناً افراد ہے، وہ لفظ ہم لوگ نہیں نکال سکتے، لیکن ہم اللہ رسول کے واسطے اس سے محبت نہیں کریں گے۔ یہ تو سبق ہم کو مل رہا ہے رسول پاک کے حدیث کے حوالے سے، اور اولیاء اکرام کے کردار سے بھی یہ سبق ہم لوگوں کو مل رہا ہے کہ ہم منافقوں سے میرا کبھی نہیں بن سکتا، نیور، 100% کبھی نہیں بن سکتا منافقوں سے۔ لیکن ہاں کس معاملے میں؟ اس سے بھی معاملات ایسا ہے کہ صاحب منافقوں سے آپ ایسا رہیے کہ وہ اپنے راستے، آپ اپنے راستے، ہندوستان میں رہتے ہیں نا۔ لیکن اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ہم کو اس سے محبت نہیں رکھنا ہے۔ ہم کو محبت کس سے رکھنا ہے؟ اللہ والوں سے، اللہ کے دوستوں سے، سچے لوگوں سے، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہو ہلکا یاراں تو بریسم کے طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ ہو ہلکا یاراں تو بریسم کے طرح نرم، یعنی اللہ والوں کے مجلس میں نرم، لیکن رزم حق و باطل ہو، حق و باطل کا جہاں پر ماحول ہو، کبھی باطل کی طرف نہیں جانا، حق کی طرف رہنا۔ ٹکرانا ہے تو ٹکرانا ہے۔ تو مسلمان کی صفتیں جو ہے وہ ہم لوگوں کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کی کیا صفت ہے، مومن کی کیا صفت ہے۔ ایسا ہی نہیں کہ سب جو ہے جیسے من ویسے جیے جا رہے ہیں، ویسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ان باتوں کو کوٹ کیا جائے، ان باتوں پر غور کیا جائے۔ لہٰذا کچھ کوٹیشن ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس پر ضرور غور کیجیے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو نیک فہم اور ہدایت عطا ہو،
اور جو منافقوں کے راہ پر چل پڑے ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ رشد و ہدایت دے تاکہ وہ بھی مومن صحیح معنوں میں مومن بن سکیں، اور مومن کا جو پیرایا ہے، جو کنسپٹ ہے، جو اس کا جو تھیوری ہے اور پریکٹیکل ہے، وہ بھی اس کو سمجھ میں آئے۔ یہ دعا ہونی چاہیے سب کے لیے۔ صرف قرآن کے 4 آیتوں کو رٹ کر کے مومن کے 6 صفت یا 5 صفت یا 15 صفت بیان کرنے سے کوئی مومن نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے کیا کیا صحیح معنوں میں چاہیے وہ اللہ والوں سے سنیے، اللہ کے رسول سے سنیے اور اللہ کے کلام سے سنیے، اور سب کو موازنہ کیجیے اور بیان کیجیے، تب سمجھ میں آئے گا کہ مومن ہوتا کیا ہے۔ ورنہ طوطے کے طرح 4 بات کو یاد کر لینے سے کوئی مومن نہ تو ہو سکتا ہے اور نہ کسی کو مومن بنا سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔